میں ہوں جمیل سکھیرا۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں فیصلوں پر خطے میں عدم استحکام میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر آئینی اقدامات پر تشویش۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ اقدام پر پاکستان کا سخت جواب۔ بھارتی ہائی کمشنر اجے باساریا کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ بھارت کے ساتھ دو طرفہ تجارت بند۔ پاکستان بھارت کے ساتھ طے شدہ باہمی معاملات پر نظر ثانی کرے گا۔ کشمیر کا معاملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھائے گا۔ یوم آزادی کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جائے گا۔ بھارت کے یوم آزادی 15 اگست کو پاکستان میں یوم سیاہ ہوگا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے بڑے فیصلوں کی منظوری کی تمام سفارتی ذرائع استعمال کرنے کی ہدایت۔ مسلح افواج کو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکنا رہنے کا بھی کہہ دیا۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں تینوں سروسز چیفز، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، ڈی جی آئی ایس آئی، وزیر خارجہ، وزیر دفاع سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ پاکستان کا گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا ایک آواز اٹھے گی کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اگر آپ اس ریزولوشن سے متفق ہیں تو پھر شرمائیے گا نہیں، مل کے کہیے کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا انشاءاللہ۔ کشمیر بنے گا پاکستان۔ وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نعرے لگوا دیے۔ کہا ہم نے بھارت سے معاملات پر بڑی نظر ثانی کی ہے۔ کشمیر پر مذاکرات سے بھاگنے والے بھارت کی 5 اگست کی حرکت نے مسئلہ کشمیر کو عالمی مسئلہ بنا دیا۔ مودی نے مسئلہ کشمیر پہلے سے زیادہ دنیا کے لیے پیچیدہ کر دیا۔ بھارتی حکومت کے فیصلے کے خلاف بھارت کے اندر آوازیں اٹھنے لگی۔ مودی سرکار نے نہرو کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ ہمارے کشمیری بھائیوں پہ ظلم ہوا ہے، ہمیں کشمیر کے ساتھ سولیڈارٹی دکھانی ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ بہنوں پہ بھی فخر ہے، بھائیوں پہ بھی فخر ہے جو لڑ رہے ہیں کشمیر کے اندر۔ آپ سوچیں کہ پاکستان کے جھنڈے میں وہ اپنے شہیدوں کو دفن کرتے ہیں کفن کے اوپر۔ آصف زرداری نے سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنا دوسرا بڑا واقعہ قرار دے دیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن سے خطاب میں سابق صدر کی حکومت پر تنقید۔ کہا بھارت کو نہیں معلوم پاکستان میں ٹیلر میڈ جمہوریت چل رہی ہے، جو آپ کر رہے ہیں اسی لیے تو آج آپ تنہا ہیں۔ خواجہ آصف کا بھی حکومت سے واضح موقف اپنانے کا مطالبہ۔ کہا مودی سرکار نے ثابت کر دیا بھارت میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ راجہ ظفر الحق بولے پاکستان اپنے فرائض پورے کرے۔ ہمارے دوست ممالک نے بھی اس معاملے پر کوئی جواب نہیں دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے یہاں پہ کھڑے ہو کے اپوزیشن کو سوال کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، میں حملے کا اعلان کر دوں؟ اس وقت شہباز شریف صاحب کو، بلاول بھٹو صاحب کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کشمیری بھائیوں کے حق میں پوری پارلیمان یک زبان۔ مشترکہ اجلاس میں متفقہ قرارداد منظور۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی فخر امام نے قرارداد پیش کی۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قرارداد اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرانے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر فواد چودھری بولے ہمیں لڑنا پڑا تو لڑیں گے، بے عزتی کے ساتھ زندہ نہیں رہیں گے، کشمیریوں کے لیے کٹ مریں گے، کشمیر کو فلسطین نہیں بننے دیں گے۔ سینیٹر مشاہد حسین سید کا معاملے پر فوری ٹاسک فورس بنانے کا مطالبہ۔ کشمیر کو حاصل خصوصی حیثیت ختم کرنے سے پہلے آگاہ نہیں کیا۔ بھارتی میڈیا اس حوالے سے غلط رپورٹنگ کر رہا ہے۔
پاکستان میں تعینات بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کی دفتر خارجہ طلبی کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر شدید احتجاج کیا. بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے بھی آگاہ کر دیا گیا. بھارت نے پاکستان میں اپنے ڈپٹی ہائی کمشنر گردوالیہ کی رخصت منسوخ کر کے واپس اسلام آباد بھیج دیا. بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر نئی دہلی میں تھے. بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر رات گئے واہگہ کے راستے پاکستان پہنچے. بھارت پر مقبوضہ کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالا جائے. ملیحہ لودھی کی سیکرٹری جنرل کی عدم دستیابی کے باعث چیف آف اسٹاف سے ملاقات. ملک کی معاشی صورتحال کے جائزے کے لیے نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کا اجلاس آج طلب. وزیر اعظم عمران خان بطور چیئرمین کونسل اجلاس کی صدارت کریں گے. آرمی چیف بطور ممبر شریک ہوں گے. وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی شریک ہوں گے. صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر خارجہ، مشیر خزانہ بھی شریک ہوں گے. پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات میں بہتری کے لیے امریکہ کا بڑا اعلان. پاکستانی سفارتکاروں اور سفارتی اہلکاروں کی نقل و حرکت پر عائد پابندی اٹھا لی. سفارتی ذرائع کے مطابق امریکی حکام نے باضابطہ طور پر فیصلے سے دفتر خارجہ اور واشنگٹن میں پاکستانی سفارت حکام کو آگاہ کر دیا. پاکستانی سفارتکاروں کی واشنگٹن میں نقل و حرکت پر پابندی 2018 میں لگائی گئی تھی. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور پشاور سمیت ملک کے کئی حصوں میں زلزلے کے جھٹکے. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش اور گہرائی 279 کلومیٹر تھی. زلزلہ صبح 5:46 پر آیا. حملے میں 70 سے زائد وکلاء اور عام شہری شہید اور 135 کے قریب زخمی ہوئے. دھماکے میں شہید ہونے والے ایک وکیل باس محمد کاکڑ کے لواحقین آج بھی انہیں یاد کر کے رونے لگتے ہیں. اور جشن یوم آزادی اس بار کشمیریوں کے نام. پاکستانیوں کا جوش و جذبہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا. کراچی سے خیبر تک سبز ہلالی پرچموں کی بہار. ہر کوئی وطن کی محبت میں سرشار. قانون سازی کا جائزہ لیا جائے. امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارتی فیصلے سے خطے میں عدم استحکام میں اضافہ ہو سکتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں گرفتاری اور مسلسل پابندیوں کی اطلاعات پر امریکہ کی تشویش برقرار ہے. مقبوضہ کشمیر سے متعلق قانون سازی کا جائزہ لے رہے ہیں. بھارتی فیصلے سے خطے میں عدم استحکام میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ کہنا ہے امریکی محکمہ خارجہ. گرفتاریوں، مسلسل پابندیوں کے اطلاعات پر امریکہ کی تشویش. کنٹرول پر امن و استحکام برقرار رکھیں امریکی محکمہ خارجہ کا، جبکہ مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارت کی قانون سازی کا جائزہ لیا جا رہا ہے. بھارت کی قانون سازی کا جائزہ لیا جا رہا ہے. بھارتی فیصلے سے امن و استحکام میں اضافہ ہو سکتا ہے. امریکی محکمہ خارجہ. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ بھارت کے غیر قانونی اقدامات سے پیدا ہونے والے بحران میں کردار ادا کرے. اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی کا ٹویٹ. لکھا کہ بھارت پر مقبوضہ کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالیں. بھارت پر مقبوضہ کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے دباؤ ڈالیں. ملیحہ لودھی کی جانب سے ٹویٹ. ملیحہ لودھی کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی چیف آف اسٹاف لوئزو سے ملاقات ہوئی ہے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ بھارت کے غیر قانونی اقدامات سے پیدا بحران میں کردار ادا کریں. پاکستان نے بھارتی ہائی کمشنر کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا. پاکستانی ہائی کمشنر بھی اب نئی دہلی نہیں جائیں گے. مقبوضہ کشمیر صورتحال سے متعلق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے، جن کے تحت بھارت کے ساتھ دو طرفہ تجارت معطل کرنے سمیت سفارتی تعلقات محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس کے ساتھ پاکستان نے بھارتی ہائی کمشنر کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا، جبکہ بھارت میں حال ہی میں تعینات ہونے والے پاکستان کے نئے ہائی کمشنر بھی نئی دہلی نہیں جائیں گے. معین الحق نے 16 اگست کو بھارت جانا تھا.
सलामती कमेटी के इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। भारत के साथ तिजारत मुअत्तल और सिफारती ताल्लुकात महदूद। 14 अगस्त को कश्मीरियों के साथ यौम इजहार यकजहती के तौर पर भी कर लिया गया। हिंदुस्तान के साथ तजारत बंद, सिफारती ताल्लुकात में कमी, तयशुदा दो तरफा मामलात पर नजरसानी। मकबूजा कश्मीर पर डाका डालने पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़े फैसले कर लिए। कौमी सलामती कमेटी ने हिंदुस्तान के खिलाफ सख्त इक़दामात की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में हिंदुस्तान के खिलाफ फौरी तौर पर 5 बड़े इक़दामात करने का फैसला कर लिया गया। कौमी सलामती कमेटी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के यकतरफा गैर कानूनी इक़दामात के बाद मकबूजा वादी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पैदा होने वाली सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। इमरान खान बतौर चेयरमैन कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ बतौर मेंबर शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी, वज़ीर खारजा मुशीर खजाना भी चेयरमैन कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ बतौर मेंबर, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक होंगे। कराची के इलाके कुरंगी नंबर 6 में रेंजर्स की कार्रवाई। डकैती की 400 से जायद वारदातों में मुलव्वस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा, छिरी हुई मोटरसाइकिल और दूसरा लूटा गया सामान बरामद कर लिया गया है। डकैती की 400 से जायद वारदातों में ये मुलजिमान मुलव्वस रहे। मुलजिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और दूसरा लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान अब्दुल सत्तार फुटेज से गिरफ्तार किया गया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि डकैती की 400 से जायद वारदातों में मुलव्वस 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के कई हिस्सों में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कोह हिंदुकश और गहराई 279 किलोमीटर है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के कई इलाकों में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई है और गहराई आपको बताते चले 279 बताई जाती है। जलजिला 5.46 5:46 पर जो है वो आया है। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।